حضرت آدم خلیفۃ اللہ سے لے کر پوری زمین شرق و غرب شمال و جنوب پر موجود ہے، اور کلو ارضن کربلا اور کلو یوم عاشورہ کے مستحق انبیاء کرام ائمہ طاہرین اس سانح فاجے کی یادگار اور مسائل حسینی کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی ترویج و تبلیغ کو عبادت سے تعبیر کرتے رہے۔ جب حضرت آدم نے اپنے رب سے بخشش چاہی تو ان کی توبہ کو ان پاکیزہ اسموں کے وسیلے سے قبول کیا۔ کتاب السمین۔ جب آدم نے جانب عرش دیکھا تو پنجتن پاک کے اسماء مبارک نظر آئے۔ جبرائیل نے کہا اے آدم ان اسماء کا واسطہ دو۔ چنانچہ آدم نے اپنی زبان عطر سے ان اسماء کا ورد کیا، یا حمید و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین۔ آدم نے ان کلمات طیبہ کو زبان پر جاری کیا تو نام حسین آتے ہی آنکھوں میں اشک آ گئے اور دل پر چوٹ لگی تو فرات اشک جاری ہو گئی۔ کہنے لگے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ نام حسین نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ جبرائیل نے کہا آدم اس فرزند پر اس قدر مصائب نازل ہوں گے، اس سے بے یار و مددگار بھوکا پیاسا بیاب ہو گیا، سیراب میں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس وقت کو دیکھا تو کلیجہ منہ پہ آ جائے گا۔ واہ تشا قلت ناصرہ، ہائے یہ پیاس اور بے یار و مددگار، تیر و تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے خیام لوٹ کر سروں کو تنوں سے جدا کر کے کریے بکریے پھرایا جائے گا، اور مستورات عصمت و طہارت کو رسم بستہ قید کر کے بازاروں میں لے جائے گا۔ جب آدم نے مصائب سنے تو اس فسر کی مظلومیت پر پھوٹ پڑ گئے۔ حدیث میں ہے کہ کل بقا منہم علی مصاب الحسین اخذنا بیدہ وادخلناہ الجنہ، میری امت میں سے جس نے بھی مصیبت حسین پر گری و بکا کی اسے میں روز قیامت ہاتھ پکڑ کر داخل جنت کروں۔ سید السجاد نے امام مظلوم بابا حسین کی غربت و سانح کربلا کو ہر طریقے سے زندہ رکھا۔ آپ کے آنسوں کی بارش پر برساتے رہے اور سانح کربلا کو اپنی انگشتی کے نگانے پر اس طرح نقش رکھا کہ خاضیہ و شاکیہ قاتل حسین ذلیل ہو گیا۔ معزز ارباب صحافت، آج جبکہ پوری دنیا گونہ گوں مصائب و آلام اور آسمان و زمین میں آفات و بلیات سے دوچار اور انسانیت ضلالت و رسوائی کے گہراؤں میں ہے، فلسطین و کشمیر کو یہود و ہنود نے ظلم بربریت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ مسلم ممالک کو مختلف بلوں نے گھیر رکھا ہے۔ شام میں قتل عام جاری ہے، یمن میں جنگ مسلط ہے، ایران و عراق کو دنیا شرنت کا سامنا ہے، ترکی میں آگ و خون کی کھیل جاری ہے، افغانستان میں تحریک طالبان وارد ہو چکی ہے۔ غرض ہے کہ ہر ملک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایسے میں ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ خارجہ پالیسی کا دار و مدار علاقائی حالات پر ہوتا ہے۔ پاکستان مدت مدید سے دہشت گردی کا ٹارگٹ ہے۔ عالمی طاقتوں کا خیال ہے کہ امریکہ کے بعد طالبان پوری قوت سے افغان سیاست میں کردار ادا کریں گے۔ خود امریکہ نے انہیں حوصلہ دیا ہے، وہ افغانستان کی واحد سیاسی قوت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 29 فروری 2020 کے دوحہ مذاکرات میں ایک تیسری قوت بھی شامل ہوتی، مگر اصل بات یہ ہے کہ امریکہ بہادر کے جانے کے بعد افغانستان میں کسی قسم کی
حکومت کا قیام اور خود و خال کا کسی نے نہیں سوچا۔ گویا پوری دنیا آگ سے جھلس رہی ہے۔ امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس علاقے میں مسئلہ کشمیر ہے، جو پاکستان کا ٹوٹا گیا۔ اب تو بھارت نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں اور کشمیری سیاستدانوں کو پس پشت ڈال کر کشمیر کو آئینی طور پر اپنا حصہ بنا لیا۔ اس سے بڑی بربریت اور کیا ہوگی کہ عالمی برادری نے اس جرم پر چپ سادھ رکھی ہے۔ OIC نے گزشتہ دنوں ایک قرارداد منظور کی ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق کے ساتھ ہے، مگر ذہن نشین رہے کہ محض قراردادوں اور اعلانات سے ملک آزاد نہیں ہوتے۔ اب جب کہ امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے اور چین امریکہ کی برابری کر رہا ہے، دنیا معیشت کی ترقی کی راہ میں گامزن ہو چکی ہے، پاکستان واقعی خارجی معاملات میں گو مگو کی کیفیت میں ہے۔ دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، فوجی سپورٹ ازلی دشمن کے نشانے پر ہیں، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ دین و وطن کی بقا، استحکام اور دشمن کو نابود کرنے کے لیے ذکر حسین کو زندہ و جاوید رکھیں۔ محرم الحرام کے عظیم مقاصد کو دنیا پر اجاگر کرنے کے واحد ذریعہ مجالس اور جلوس ہے۔ استعماری پٹھوں یہود و انوس سے مسلمان ہرگز خوف زدہ نہ ہو، خدا پر بھروسہ کرے۔ میں یہ توکل علی اللہ ہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آمدہ محرم الحرام کے ایام اعظام میں بڑھ چڑھ کر ذکر حسین کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عزاداری کو حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ مظلوم حسین کا ماتم نہ کم ہوگا نہ کبھی بند ہوگا۔ بقول شاعر یہ معنی داستان کربلا صدیوں سے پرانی ہے، مگر شبیر کے غم پر جوانی ہی جوانی ہے۔ آمدہ محرم الحرام کے درجہ ذیل ضابطہ عزاداری کا اعلان کر ہوں، جو نہ صرف تمام مکاتب فکر بلکہ پوری انسانیت اور جملہ مذہب و ادیان کے پیروکاروں کے لیے بھی کامیابل ہے، جس پر تمام عزاداران، سیاستدان، حکمران نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا پابند بنا کر دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں۔ ضابطۂ عزاداری 1443 ہجری اور 2021 عیسوی۔ نمبر 1، جلوس عزا کی برآمدگی کے سلسلے میں حکومت 21 مئی 85 کی معاہدے کی پاسداری کرے۔ مجالس ماتمی جلوسوں میں وقت کی پابندی، نظم و ضبط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مجالس عزا کے مقامات اور جلوس کے راستوں پر روشنی، صفائی کے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ محرم کے موقع پر وزارت داخلہ اور وفاقی دارالحکومت تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں عزاداری سیل کنٹرول روم قائم کیے جائیں تو 8 ربیع الاول تک کام کریں اور ان کی بذریعہ میڈیا تشہیر کی جائے تاکہ عزاداروں کے ممکنہ مسائل حل ہو سکے۔ نیز انہیں تاکید کی جائے کہ TNFJ کی مرکزی محرم کمیٹی عزاداری سے مربوط ہے سیل سے۔ نمبر 3، شور زدہ اور حساس شہروں کو فوج کے حوالے کیا جائے اور ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا کے دوران قبل از وقت مؤثر حفاظتی اقدامات کی جائے اور کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ نمبر 4، انسداد دہشت گردی ایکٹ اور نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ آپریشن
رد الفساد حتمی کامیابی سب کنار ہو اور ملک امن کا گہوارہ باندھے۔ 5 سرکاری طور پر کالعدم قرار دیے گئے دہشت گرد گروپوں، ان کی سہولت کاروں اور بڑوں پر سخت آڑ ڈالا جائے، ان سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ نمبر 6، کوئی ایسا آرڈر جاری نہ کیا جائے جس سے عزاداروں اور کسی شہری کی یک طرفی ہو۔ دوران مجالس تمام حفاظتی انتظامات کو قبل از وقت یقینی بنایا جائے۔ نمبر 7، مجالس سزا اور ماتمی جلوسوں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پہلے عزاداری کے پروگراموں کو عزت احترام کے ساتھ اختتام پذیر کر کے مسئلہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے۔ عشرہ محرم کے دوران بجلی کے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ نمبر 9، بانیان مجالس خود بھی حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں، واک تھرو گیٹ، ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں، عوام ہر طرح سے چوکنا رہیں، مشکوک افراد اور اشیاء پر کڑی نظر رکھیں۔ بانیان مجالس خود بھی حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ 10، تمام مکاتب فکر کے عقائد و نظریات کا احترام کیا جائے اور کسی کے عقیدے میں اپنا عقیدہ مسلط نہ کیا جائے۔ اپنے عقیدے کا بھی مثبت انداز میں پرچار کرنے کے لیے سیرت رسول و آل رسول کو پیش نظر رکھا جائے۔ وطن عزیز کی بقا و سلامتی کو ہر شے پہ ترجیح دی جائے۔ نمبر 11، دوران عشرہ محرم سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کیا جائے اور عزاداری کو ہر شے پر مقدم رکھا جائے۔ 12، محرم شہدائے کربلا کی قربانیوں سے منسوب ہے، لہذا میڈیا چاند رات سے یوم عاشورہ تک واقعات کربلا کو اجاگر کرے۔ الیکٹرانک میڈیا، ڈراموں، کھیلوں، موسیقی، تربیتی پروگراموں سے بھی پرہیز کریں۔ اخبارات، خصوصی ایڈیشن شائع کریں۔ نمبر 13، خواتین مخدرات، عصمت و طہارت اور مرد حضرات مشاہرے دین و شریعت کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ نمبر 14، تعلیمی اداروں میں عشرہ محرم کے دوران ہونے والے امتحانات ملتوی کی گئی۔ ذاکرین، واعظین مختلف اضلاع میں داخلے کی پابندیوں اور زبان بندیوں کی بجائے انہیں ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ 16، یہ امر تشویشناک ہے کہ بعض مقامات پر 4 شیڈول کا قانون بے گناہوں پر استعمال کیا جائے اور محض خانہ پوری کی جا رہی ہے، لہذا حکومت اس پر نظر ثانی کرے، سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکے اور بے گناہوں اور پرامن شہریوں کو شیڈول 4 سے فوری طور پر نکالا جائے، کیونکہ اس سے جہاں نیشنل ایکشن پلان کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے، وہاں اصل دہشت گردوں کو بالواسطہ فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ آخر میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عزاداری ہماری شرعی حیات ہے، بنیادی حق ہے اور عالمی استعمال کے خلاف مظلومین کا پرامن نما عالمگیر احتجاج ہے، اور احتجاج کی قرآن نے بھی اجازت دی ہے۔ 6 پارہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول،
الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اپنی زبان پر احتجاج کو لانے کو، بجز مظلوم کے مظلوم احتجاج کر سکتا ہے، اور ذہن نشین رکھے کہ عزاداری سب سے بڑا مظلومین کے خلاف احتجاج ہے، اور اس احتجاج کے بارے میں کسی پابندی کو قبول نہیں کیا جاتا، ان میں کیا جائے گا۔ عزاداری امام عالی مقام میں کسی قسم کی رخنہ اندازی ساری دنیا جانتی ہے، ہم نے پہلے پر قبول کی ہے، نہ آئندہ کرے گی۔ تعلیمات پیغمبر، سیرت آل محمد اور پاکیزہ صحابہ کرام کی عملی پیروی ہمارا شعار ہے، جن کی شان میں کسی قسم کی گستاخی اور توہین ہمارے ایمان اور وطن کی اساس پر حملہ ہے، جسے تمام سنی شیعہ اتحاد و یگانت کے پردے تلے جمع ہو کر ناکام کر دیں گے انشاءاللہ۔ اظہار تشکر اور اس یقین کامل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، خاک پائے بالکل یہ جو ذاتِ اخلاق ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تو پورے سال کے لیے ایسے ہی اگر ہو، اس کے اوپر کیوں نہیں زور دیا گیا؟ زیادہ صرف محرم کی آمد کے موقع کے اوپر اس کو کیوں اجاگر کیا جاتا ہے؟ یہ تو ضابطۂ حیات میں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سلسلہ جو ہے آپ کو قرآنوں سے پوچھنا چاہیے کہ محرم کو ہوا بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ اگر اور مہینوں کو بھی اسی طرح پیش کریں تو ضابطہ حیات وہاں بھی جاری رہے گا۔ آپ سے سوالات زیادہ ہیں، لیکن بس ایک عالمی سطح کا سوال ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ قربانیاں دی، افغانستان کی صورتحال سنگین ہوئی ہے تو اس کا بھی مرضہ پاکستان سے تھوپا گیا ہے، یہاں تک کہ اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے اور پاکستان کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ حکومت کی مادرت خوانا پالیسی ہے یا یہ باقاعدہ طور پر پالیسی کا حصہ ہے؟ یہ حکومت کی امریکہ سے دوستی کا نتیجہ ہے جی، جس قدر ان پٹھوں سے دوستی کرو گے یہ ڈوموئے کہتے رہیں گے، آپ کو دبا کر رکھیں گے، تو آپ اگر واقع میں مرد ہیں تو للکار کے بات کرے کہ ہم حضور کے پیروکار، ہمیں دنیا میں کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی جلدی، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے سبب کا کوئی محرم تو آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خیریت سے گزار دے۔ کالعدم جماعتوں کو سپریم کورٹ نے پابندی لگائی، کالعدم جماعتوں پر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی، لیکن یہ حکومت جتنے بھی لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے یا بلاتی ہے، کالعدم لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، پی ٹی وی پہ بھی ہر جگہ۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے نقصان نہیں ہو جائے گا، پرابلم نہیں ہوگی؟ نقصان تو یقیناً پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے جی، یہ دیکھتے تھے نہیں قتل عام کر رہے، کوئی اس سلسلے میں بول ہی نہیں رہا، کشمیر میں، فلسطین میں سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے جی، میں اس کی موافقت کرتا ہوں کہ جہاں بھی حکومت کے اجلاس ہوتے ہیں، جہاں بھی، چاہے کوئی وزیر کرے، چاہے مشیر کرے، چاہے صدر کرے، چاہے وزیر اعظم، ان کے پہلو میں ممنوعہ گروپوں کے دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سب کو جھکاؤ ان کی طرف ہے، بلکہ بات کرنے کی اجازت بھی سب سے پہلے انہیں دیتے کہ جناب آپ بات کریں دیجیے۔ تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری بات جو حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ حکمران بندہ انہیں دیکھیں کھالوں کو دے دینا کہ ان کو کھالے نہ دیجیے، انہوں نے تو کئی مرتبہ کھالے اتار چکے ہیں، یعنی انہیں کھالوں والوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اتنا آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا جی۔ اگر یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے محرم کے امن و امان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اجلاس بھی ہوئے، تو کیا ان انتظامات سے آپ ایک مطمئن ہیں؟ ایک نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جالس پر، جلوسوں پر پابندی لگائی ہے، اس پر آپ کا کیا بات ہے؟ پابندی جو ہے کوئی بھی نہیں لگا سکتا، واضح کر دیجیے نہیں۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ حکومت امن و امان سیکورٹی کے حوالے سے امن و امان ظاہری طور پر تو بڑے انتظامات کر رہے ہیں جی،
لیکن حقیقت کیا ہے بعد میں چلے گی. دیکھیں گزشتہ دن اپنے وہ جو ہے ایک جگہ بھاول نگر وہاں پر دہشت گردی ہوئی جی کہ امام بارگاہ پر جو حملہ کیا گیا جی. اور اس مرتبہ نے اس سے پہلے بھی وہاں پر حملہ کیا گیا, جیسے ایک مؤذن اور ایک نمازی جو رات کو نماز پڑھ رہا تھا جی, ان تمام وہ دونوں شہید ہو گئے. اس میں البتہ نقصان نہیں ہے. تو خود انہوں نے نیشنل ایکشن پلان جو تیار کیا رحیل کے زمانے میں, جنرل رحیل کے زمانے میں, اس پر انہوں نے کس قدر عمل کیا؟ کوئی عمل نہیں کرتے. میں نے بتلایا کہ ہر جگہ جہاں بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں آپ بے شک پہنچ جا کر دیکھیں تصویریں نے دائیں بائیں انہوں نے ان گروپوں کو بنا رکھا ہوگا. بلکہ جتنے آپ کے اہم ادارے ہیں جنہیں آئینی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے, مثال کے طور پر ہلال کمیٹی, اس میں بھی یہی لوگ ہیں جی, خود نکال کے لے آتے ہیں کہ کون ہے جی. اسی طرح متحدہ علماء بورڈ, اس کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. وہاں سارے وہ لوگ ہیں کہ اس کا چیئرمین وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ان کو ساتھ لے کر پھرتا تھا, اور جب وہ ایک آزاد ہوا دہشت گرد اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور تصویریں میں اس کے ساتھ اس کی شائع ہونے لگی. وہ کیا تھا پہلے, کیا تھا اب کیا تھا جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ پر توکل نہیں کرتے, صرف دہشت گردوں پر توکل کرتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرونا وبا جو ہے اس وقت وہ دوبارہ سے تیزی پکڑی ہوئی ہے, اس میں ایک تو آپ کا پیغام کیا ہوگا, ظاہر آزاد بھی شرکت کریں گے, ابھی ایک اور آپ پیغام کیا ہوگا کرونا کی اس کے؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ماسک لگا کر پڑھیں گے, اور خاص طور انہوں نے کہا کہ ذاکرین جو وہ بھی لگوائیں, علماء وہ بھی لگوائیں. میرا ایک سوال ہے خود حکومت سے, کیا کشمیر میں سارے کام کیے تھے؟ ابھی ووٹ ہوئے پیچھے, کیا جو ممبر تھا اس نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی؟ کیا ووٹروں نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی؟ یہ 25 جولائی کو سب کچھ ہوا, اور پھر جیسے جولائی کے آخر میں سیالکوٹ میں سب کچھ تھا. یعنی ہم اتنے پیچھے چلے گئے کہ ایک شادی یہ ایک تقریب میں وزیر اعلیٰ گئے, وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ بیٹھے ہیں وہاں پر. تو ہم تو مقصد کہ اس طرح سے تو غیر معقول ہے. رہ گئے دہشت گردی, تو دہشت گردی کا اصل بانی تو رضالات کے لیے, یہ جب ہم نے امریکہ کی وہاں پر جو وہ افغانستان میں مداخلت کی جی, اور وہاں سے یہ سارے جو ہے مقصد چھوڑ کے چلے گئے جی, اور وہ سارے دہشت گرد پاکستان میں آئے اور اب تک موجود ہے جی. آج وہ مقصد جو 50 سال کے قریب ہو گئے, کتنی فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں, عوام نے کتنی قربانیاں دی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس قدر جو یتیم ہوئی ہیں, بیوہ ہوئی ہیں سارا جی. تو ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. اعلان بھی جو کر دیتے ہیں وہ صرف اعلان ہی ہوتا ہے, عمل بہت کم ہی ہوتا ہے جی, دیکھیں گے جی. تو اس میں یہی ہے کہ جتنے پاکستان کے لوگ ہیں جی وہ خود بھی حفاظتی اقدامات کریں, خود بھی احتیاط برتیں گے جی, اور جہاں تک ممکن ہو سکے بے شک ویکسین بھی لگائیں گے. لیکن کیا ہم نماز بھی ویکسین لگوا کے پڑھیں گے جی, یا گورنمنٹ ہمیں اجازت دے گی تب ہم کریں. اور پھر دیکھیں ذاکرین پر جی یا واعظین پر کہ ہر ذاکر جو ہے وہ ویکسین لگوا کے آئے, یہ جو انہوں نے جاری کیا. کیا ذاکرین اور واعظین ویکسین لگا کر اور پھر ماسک لگا کر خطاب کر سکتے ہیں؟ 2 جملے بھی نہیں بول سکتے, اور بولیں گے تو عوام کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. آپ عوام کو جو ہے ان کے مقصد آزادی سلم نہ کریں اور سارے کام اچھی طرح کریں. آغا جی یہ بتائیے گا کہ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ مذہبی منافرت پھیلانے میں لوگ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مختلف سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس جگہ اکاؤنٹس بنا کے پچھلے سال آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوئی تھی, اسلام آباد میں واقعہ ہوا, پھر پورے ملک میں ایک لہر سے پھیل گئی پورے ملک میں مذہبی فساد کی. تو کیا یہ تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں ہمارے, کیا یہ سارے علماء کے سربراہان بیٹھ کے اس بات کو متفقہ طور پر اس معاملے کو حل کر سکتے کہ کسی کے مسلک میں مداخلت نہ کی جائے, کسی میں کوئی ایسا نہ کیا جائے, کوئی مذہبی منافرت نہ پھیلائی جائے, اشتعال انگیزی نہ پھیلائی جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو آئے دن علماء کو بلائے وہ تو, اور زیادہ تر وہ جو ممنوع ہوتے ہیں اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دے, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. وہ کسی ایسے آدمی کی بات سنتے نہیں جو محب وطن ہے.
یہ جو سچی بات ہے جو سچ جو ہے نا اللہ کو مرن حق جو کڑوا ہوتا ہے جی وہ انہیں کڑوا لگتا ہے جی. حالانکہ آپ کو پتا آج کا شوگر کا زمانہ ہے نا یہ حق بولنا چاہیے تاکہ ان کی شوگر بھی ختم ہو جائے جی. تو یہ علماء تو بہرحال جو حقیقی علماء ہے وہ تو کبھی بھی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں جی. وہ تو امن ہی چاہتے ہیں امن اور ہم امن کے پیغمبر ہیں یعنی. اور اسلام مقصد ہے جو مسلمان ہیں وہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور مومن ہوا ہے جس سے پوری انسانیت محفوظ ہے جی. تو یہ سارے جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کس قدر مخالفت کرتی ہے کہ ابھی انہوں نے فیملی لاز اختیار کیا تھا اور اس میں یہ ہے کہ جو یعنی فقہ ہے فقہ جعفریہ یہ فقہ نہیں ہے انہوں نے فقہ جعفریہ میں اپنا مسئلہ جو ڈال دیا. مسئلہ یہ تھا کہ بیوہ جو عورت ہے کیا اسے حق منقولہ اور غیر منقولہ دونوں ملنے چاہیے. تو شیعہ فقہ میں ہے کہ اسے صرف مقصد کہ منقولہ حق وہ لے سکتی ہے غیر منقولہ نہیں لے سکتی. البتہ اس میں کچھ چیزیں ہیں درخت ہیں باغات ہیں ان کا فائدہ وہ حاصل کر سکتی ہے. لیکن آپ حیران ہو کہ ایک جج نے باقاعدہ کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جی. لیکن جو خود وہ ظلم کرتے ہیں وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے جی. تو اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ احتجاج کیا اور وہ فیملی لاز جو اسے ختم کر دیا گیا کہ ہر شہری جو اپنے فقہ پر عمل کرے اور کرنا بھی اس لیے چاہیے. دیکھیے پاکستان کوئی گروہی اسٹیٹ نہیں ہے نہ وہ سنی اسٹیٹ ہے نہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے وہ اسلامی اسٹیٹ ہے. پاکستان کا آئین کی شکل نمبر 2 جو ہے اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے سنی نہیں ہے شیعہ بھی نہیں ہے جی. تو اسی واسطے 227 آرٹیکل میں قرآن و سنت کی تعبیر بھائی وہ کی جائے گی جو ہر فرقے کے نزدیک معتبر اور مستند ہوگی جی. لیکن ہم وہ تعبیر کرتے ہیں جو ہماری فقہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فقہ سب پر مسدد کر دیجیے. تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ جی 2185 کا اس میں جو ہے نا تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کا نفاذ کیا جائے فقہ جعفریہ. تو وہ یہ نہیں کہ دوسروں پر کیا جائے نہیں جعفریوں پر فقہ جعفریہ کا نفاذ کیا جائے. تو حکومت تو یہاں تک مداخلت کر رہی ہے کہ جو ہماری فقہ ہے اس کو بھی کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھ رہی کہ چاہے نمرود ہے چاہے فرعون ہے چاہے یزید ہے چاہے اس کے پٹھوں ہیں یعنی وہ ہماری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتے. صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں یکساں نصاب تعلیم جی کے سلسلے میں ہم نے تمام مخاطب کو جماعت میں لیا ہے. چند دن پہلے آپ نے اس پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے کہ اگر انہوں نے چند دن تمام مکاتب کو بلا رکھا تو بتایا انہیں کو بلاتے ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں ممنوع. اور اس کا سربراہ جو ہے ایک فرقہ وارانہ جماعت کو بندے کو بنائے گا. اور جب ہم نے احتجاج کیا تو پھر آپ حیران ہوں گے جو شفقت معمول یہ کیا ہے اس نے اس کو چیئرمینی سے ہٹا دیا اور کہا میں نے مدرسوں کو تو نصاب آپ سے نہیں کہا تھا میں نے تو کہا تھا کہ جو تمام اسکولوں میں سیٹ ہو جائے. تو یہ ہم دیکھیں نا اب تمام لوگ جو ہیں وہ درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی اس پر سب کا اتفاق ہے جی. اب انہوں نے صاحب ہی وفدریت ہی و ازواج ہی سارے بیچ میں یہ میرے چیلنج ہے کسی کتاب میں دکھا دیں. دوسرا سوال صاحب میرا یہ ہے کہ 36 سال ہو گئے ہیں آپ کے اور محمد جان جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ آج تک عمل عمل نہیں ہو سکا کیا وجہ ہے؟ عمل ہوا ہے جی عمل ہو رہا ہے نازاداری ہم کر رہے ہیں. آپ مطابق حکومت کے سے کسی کو نہیں لیکن میں نے کہا حکومت جو بھی ہے ہم نے یہ کام کرنے ہیں بے شک ہم اسی حکومت کو سپورٹ کریں گے جو کہ وہ ماشاء اللہ صحیح ہو گئی ہے. اگر اس اچھے کام کرے گا دیکھیں آپ وہاں کشمیر میں جو ووٹ ہوئے کیا اس میں دہشت گردوں نے حصہ نہیں لیا کیا ایک دہشت گرد جو ہے اس کو ممبر نہیں بنایا گیا. ساروں کے میں بی بی سی نے مضمون لکھا گیا. تو جب ایسے حالات ہوں گے اور صرف آپ چاہے کہ میری حکومت آپ کو آئے تاریخ انصاف تو انصاف جب تک نظر نہیں آئے گا تو صرف تاریخ ہی رہے گی. خدا رہا ہم دیکھیں بہترین دوست وہ ہے جو دوست کو اس کے عیوب سے آگاہ کرے سب یس نہ کہیے. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں آپ سب چھوٹا بڑا جو ہے اس کے ساتھ یکساں انصاف کریں گے.
تو آپ کی حکومت کو 4 سال لگ جائے گی۔ اس طرح سے آپ کو چند لوگ یاد ہے، دیکھیے فرمان ہے اور اگر کہ دنیا میں اس طرح سے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے، اور اگر چلے جاؤ تو لوگ تم پر آنسو بہائیں۔ اب جتنی حکومتیں پہلے سب آپ کو کنڈم کر رہے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو کیا مقصد تحریک انصاف جو ہمیشہ حکومت کرے گی؟ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو ابھی سے تیاری کر رہے ہیں اور ان کو لا رہے صاحب اور جماعتیں انہیں طے۔ دیکھیے یہ ہمارے حالات ہے کہ ہم خود ان سیاسی لیڈروں کو کہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ آپ اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا حکومت کا کام ایسا ہے کہ وہ پارٹیوں کو مشورہ کرے کہ آپ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں، یعنی اس کے مطلب ہم نے اس پارٹی کو جتوانا ہے چاہیے؟ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب رہے گی فوج کی جو مذمت کرے گا وہ پاکستان کی مذمت کر رہے گا۔ فوج جو ہے ہمارے مقصد کے پیشانی کا جھمر ہے، فوج ہمارے مقصد ایک قسم کی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ بتائیں کون سی مصیبت آئی جہاں آپ نے فوج کو نہیں بلایا؟ زلزلہ ہے تو فوج آ جی، فلاں چیز فوج ہے، بارش زیادہ ہوئی سیلاب آ گئے فوج ہے، ہر جگہ فوج ہے، اور ہم انہیں گالی دیتے ہیں۔ تو یہ دشمن کو مقصد کی طاقت پہنچانا چاہیے۔ وہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ اپنے اپنے مقصد شعبوں میں رہتے ہوئے آئین کے مطابق جو اپنے آپ کو چلائیں گے تو ان کی عزت کو 4 چاند لگے۔ اگر جی آپ پوری دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، خاص کر کے جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں دوبارہ طالبان کا جو ہے وہ قبضہ پکڑتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اہل تشیع فقہ پر دوبارہ دہشت گردی کا جو ہے وہ زور عروج پر پکڑے گا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے جو طالبان کا دوبارہ کنٹرول افغانستان میں ہو رہا ہے؟ اس میں یہ سب جو کام کیا کر رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہونا ہے۔ دیکھیے جب وہ آیا تھا تب بھی یہ مسائل چھوڑے اسے، اب وہ چلے گئے اور زیادہ مسائل ہیں، لیکن جیسے بھی حالات ہوں گے، جیسے دیکھیں دنیا میں فرعون کی حکومت بھی رہی، حامان کی بھی رہی، شداد کی بھی رہی، نمرود کی بھی رہی، اور یزید کی بھی رہی، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی ڈکٹیٹر ڈھک کی بھی رہی۔ وہ کدھر ہے؟ شیعہ تو موجود ہے، آزاداری بھی موجود ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو جوتے کے نوک پر کیوں نہیں رکھتے؟ ہم تو پیدا ہی مقصد کے اسی لیے میں، تو ہمارے بچے بھی کٹ سکتے ہیں، ہم خود بھی مر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل سے اور اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، بہت سی چیزوں پر عمل نہیں ہوتا لیکن ان سے دستبردار نہیں ہو جاتے۔ کشمیر پر عمل ہو گئے نہیں نہ ہو جی، فلسطین پر اقوام متحدہ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے جی، لیکن وہ مشرقی تیمور کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، سوڈان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، آپ کے بارے میں کیوں فیصلہ نہیں کرتے؟ اس کی بات مانتے ہی نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی مقصد، اس مسلمانوں میں افراد تفریق جو پیدا کرنے کے لیے سارے کام کیے جاتے رہے، کیے جائیں گے جائیں، لیکن شیعہ موجود رہے، برادران اہل سنت موجود رہے۔ ایک مسئلہ بھی توہین کی گئی حضرت امام اعظم علیہ السلام کی، ان کی اولاد کی، ان کی خواتین اس میں تو طہارت کی، ہم سب سے پہلے ہم نے احتجاج کیا۔ کیا اس سلسلے میں انہوں نے کوئی مقصد قدم اٹھایا؟ میں ہم نے اس کو پھانسی دے دی، ہم نے اس کو سزا دے دی۔ ادھر مندر جو مقصد اس پر حملہ کیا، کتنے لوگوں نے مذمت کی ہے، تو مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، غریب کو کوئی اپنا دوست بھی نہیں بناتا، رشتہ دار بھی نہیں کہتا، لیکن ہم جو ہیں مولا کا فرمان ہے کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا، ظالم جو اس کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے دوست بن جاؤ۔ ہم اس قسم کے جتنے بھی سانحات ہیں چاہے جہاں بھی ہوں ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو طالبان بھی واقعی اگر طالبان ہے تو عدل و انصاف کو اگر سامنے رکھیں گے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا اور ان کی حکومت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن یہ حکومت تو بنا گیا پہلے وہ تیسری طاقت ہو سمجھو کو بتائے گی تیسری طاقت ہے جی، اس کے مطلب اسی کو سپورٹ کرنا ہے، اس نے دوسری طاقتوں کو تو اس نے طاقت ہی نہیں مانا ہے۔ بسم اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی توہین کے اوپر حکومت جو ہے وہ اقدامات نہیں لیتی، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اس حساس معاملے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ابھی دیکھیں میں جو بھی توہین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ بے شک
اور یہ ایک ایسے بنا لی گئی صحابہ کی توہین تو وہ خود کرتے ہیں. ابھی ایک ان کا مولانا جو جیل میں گیا تو خود ان کے ایک بڑے عالم نے فتویٰ دیا یہ تو صحابہ بھی کیا کرتے تھے. گورنمنٹ نے کیا ایکشن لی؟ یعنی اس تمام صحابہ پر الزام لگا دے ایک اپنا بندہ بچانے کے لیے. ہم جتنے صحابہ کے احترام کرتے ہیں تو کوئی کرتے بھی نہیں ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ صحابہ مقصد کے وہ صحابہ نہیں کہ جو مقصد ان کے صحابہ ہے. صحابہ وہ جو رسالت مآب کے صحابہ ہے، آل محمد کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کی سب تعریف کرتے ہیں. باقی کوئی واقعات بیان کرتا ہے تو اس حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا. جس طرح مثال کے طور پر ام المومنین حضرت عائشہ کی مولا کائنات کے ساتھ جنگ ہوئی، اگر اس کو ذکر کر دی جائے یہ توہین ہے. یہ تو تاریخ کو جٹانا ہے. یہ تو ہوا ایسا یہ ہے کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا یہ تو ان کے علم میں. لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں، تاریخ کا ایک حصہ ہے، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے. جزاکم اللہ خیر. مولا سب کو نیک جزا دے جی، اور نیکیاں قبول ہو جی، اور نیکیوں میں اضافہ ہو جی، اور مشن اہل بیت اطہار جو کوئی بڑے پھیلے اور درجات میں بھی اضافہ ہو. اپنے بزرگوں مستورات بچوں رشتہ داروں تاریخ ذیل شعبہ جات کے اراکین تمام آپ کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں کسی نہ کسی عنوان سے. وہ سب مہاراج بڑے بڑے علماء ساروں سمیت اس عنوان میں رہیں. ساروں کے مسائل حل ہوں، وسائل پیدا ہوں، اسباب پیدا ہوں، آسانیاں پیدا ہوں. ساروں کے گھروں میں نعمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے اور کائنات کے حقیقی وارث امام زمانہ سلام علیہ کا سایات رہے اور نور رہے اور وقت ظہور ہم فلموں میں شامل ہو کر رہا ہوں. آپ کے وطن کی مقامات مقدسہ کی عالم اسلام کی ساری انسانیت کی حفاظت ہو. جمیع اموات مومنین مسلمین اور عاجز و غالب سب کے بشمول سیکورٹی کے اداروں کو جو سپورٹ دنیا سے چلے گئے سب کو مولا ان کی بخشش فرمائے اور ساری قوم ملت ان کے لیے باقیات و صالحات ثابت ہو. سب کے ثواب کے لیے درجات کی بلندی کے لیے اس میں صحابی بھی ہیں ایک ایک فرد سب ہمارے لیے قابل احترام. ان سب کے ایصال ثواب کے لیے بلندی درجات کے لیے بہت بہت دعائیں اور بہت بہت شکریہ سر. انتظام ہے لمبے میں اگر کوئی نہ ادھر ہی کریں گے بہت بہت حاجی بدر ابو ہٹو دی آگے سے اچھا چار مہینے میں سے ایک یہ اور اس میں جدل و جدال کرنا قتل و قتال کرنا جھگڑے کرنا لڑائیاں کرنا حرام ہے. تو یہی پروگرام ہے کہ دنیا کی سازش ہے پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اسے اگر اس کا گلا کما کرنا ہے تو اتحاد یکجہتی کو کہ وہ فروغ دیا جائے. اس لیے کہ المسلم خود مسلمان کو بھائی ہے اور جب بھائی ہیں تو پھر ہمیں بھائی بن کر رہنا چاہیے. مولا سے پوچھا کہ کون سا بھائی اچھا ہے جب بھائی جب کہ وہ دوست بھی ہو ہمیں دوستی کا پیغام عام کرنا چاہیے اور اس پر پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہوگا. جتنے بھی یہاں مسلمان بستے ہیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. سب اپنے عقائد و نظریات کے مطابق
ذکر حسین کے فروغ دے سکتے ہیں. ذکر حسین جو ہے ایک عبادت ہے بلکہ روح عبادت ہے. یہ بات نہیں قبول ہوتی ہے. اسی لیے رسول نے گارنٹی بھی دی جو حسین پر آنسو آئے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل جنت میں بہت کچھ میں سارے سیکورٹی کے حوالے سے اکثر یہ جو انتظامات گورنمنٹ نے صاحب کا جو مجالس وغیرہ میں کی ہیں آپ مجھے سیٹسفائی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی گنجائش ہے؟ سیکورٹی یہ کہ اگر وہ آ کر سیکورٹی چاہتے ہیں پھر یہ کہ جن دہشت گردوں کو انہوں نے ممنوع قرار دے رکھے ان کو مکمل کرنا ان کو دائیں سے مشورے نہ دیں عمل کرنے کو نشانے انہیں نظریات اس نشان میں انہیں جو روزگار کو انہیں جو عام نشان میں مہینے کے ذریعے سے یہ واقعات ہوتے ہیں اور یہ مہینے کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے ابھی اور گورنمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس کا؟ جتنے بھی آپ سیکورٹی کے فراز کی لیکن آپ کی خیالات کر رہی ہے لیکن چند دن پہلے کتنے بہت سیکورٹی ہم وقت سے پہلے کریں اس کو زیادہ کریں جب عوام بھی تعاون کریں عوام بھی اسے فراز کریں آخر میں اپنی تقریبات میں اپنے جشن میں اپنے مجلس میں ہم اسے فراز کریں گے ہم دیں گے سر آپ کوئی عوام کو لوگوں کو میسج دینا چاہیں کوئی میسج دینا میسج یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی اور مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے مسلمان اور مومن ہوا جس کی پوری انسانیت